حلال جانور بس اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، غیر اللہ کا ذرہ برابر شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر کسی مزار پر لے جا کر اللہ کے نام سے ہی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا گیا، لیکن مزار پر جا کر بزرگ کا تقرب یا اس کی برکت حاصل کرنا یا اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو، نام تو اللہ کا نیا لیکن تقرب بزرگ کا ہے، تو یہ جانور بھی حلال نہیں رہے گا، مردار ہو جائے گا۔ جانور کو قبلے کی رخ کی طرف لٹا کر تیز چھری استعمال کی جائے گی اور اس کی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر چاروں رگیں کاٹ دی جائیں گی۔ بسم اللہ اگر عمدن چھوڑ دیا، جانور کو چھوڑ دیا، تو یہ جانور حلال نہیں رہے گا، مردار ہو جائے گا۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا اس طور پر کہ جانور بدکنے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، انسان کی توجہ اس طرف چلی گئی تو بسم اللہ چھوٹ گیا، تو یہ چھوٹنا مضر نہیں ہے، کیونکہ دل میں بسم اللہ ہے، ارادہ بھی تھا بسم اللہ پڑھنے کا، لہٰذا یہ جانور حلال ہی رہے گا۔ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے، 4 رگوں میں سے 3 بھی کٹ گئی تو بھی جانور حلال ہی رہے گا، لیکن اگر 2 کٹ گئی، 2 رہ گئی تو یہ جانور مردار ہوگا، اس کا کھانا ناجائز ہوگا۔ جانور جب پوری طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی گردن الگ کی جائے گی، اس کے بعد پھر اس کی کھال الگ کی جائے گی۔ ذبح کے دوران اگر اتنی تیز چھری چلا دی گئی کہ گردن الگ ہو گئی مرغے کی یا بڑے جانور کی، تو اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے دھیان کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے۔ اور ذبح کے لیے ضروری ہے کہ یہ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتی ہے، اس میں طہارت ضروری نہیں ہے، پاکی کی حالت میں ذبح کرنا افضل ہے۔ جانور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ ان کو مکروہ لکھا ہے، کراہتی تحریمی ہے، جیسے جانور کے اندر بہتا خون ہے، دم مسفوح جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے نر اور مادہ دونوں جانوروں کی شرمگاہیں یہ بھی حرام ہے، ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ خصیتین ہے، کپورے جن کو کہتے ہیں، پیشاب کی تھیلی ہے، پتا جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے، اس میں سبز رنگ کا کڑوا پانی ہوتا ہے، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو حرام کہا گیا۔ اسی طرح سے 2 چیزیں اور ہے کہ غدود اور حرام مغز۔ غدود کو سمجھنا ضروری ہے، جانور کے گوشت کے اندر بیماری کی وجہ سے ایک گلٹی پیدا ہو جاتی ہے، گھٹلی جیسی، یہ کبھی کھال اور گوشت کے درمیان، کبھی ہڈیوں کے آس پاس، اور یہ صرف بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر جانور میں یہ گلٹی پایا جانا ضروری نہیں ہے، غدود پایا جانا ضروری نہیں ہے، کسی جانور میں ہوگا کسی میں نہیں ہوگا، عموماً بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا کھانا حرام ہے۔ حرام مغز، جانور کی کمر میں گردن تک جو ہڈی جاتی ہے، اس کے اندر دودھ کی طرح سفید ایک ڈوری چلی آتی ہے، اس ڈوری کو حرام مغز کہتے ہیں۔ علماء کرام میں صاحب کنز اور اسی طرح سے امام طحاوی اس کو حرام لکھتے ہیں، متاخرین علماء اس کو جائز لکھتے ہیں کہ وہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ یہ کھانا جائز ہے، لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ خلاصہ یہ کہ جانور بس اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح ہونا چاہیے، طہارت کی حالت میں ہو تو افضل ہے۔ باقی ایسی جگہ پر اجتناب کرنا ہے جانور کو ذبح کرنے سے جس میں شرکت کا، غیر اللہ کی شرکت کا شائبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔